بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ محترم ناظرین، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر ہے۔ سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج رمضان المبارک کے تیسرے روزے کی سحری کی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام دین فطرت ہے اس کے یہ معنی ہے کہ اسلام میں جو ہے فطرت کے تمام اصولوں کا درس موجود ہے، اور فطری اصول اور فطری زاویے اسلام کے دائرہ کار میں تمام آتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ گفتگو اس بات کو سمجھنا کہ اسلام دین فطرت ہے یا فطرت اور اسلام، اس تصور کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد انس بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ مدرس ہیں جامعہ ندرۃ العلوم کراچی کے اور ممتاز عالم دین ہیں۔ تو اس عنوان پر آج گفتگو ہوگی، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں حضرت صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت اسلام دین فطرت ہے، ہم نے اکثر علماء سے سنا، اسلام ایک فطری مذہب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو میں میم ٹی وی اور ہمارے ہوسٹ شاہ رخ قادری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور انتہائی ایک اہم موضوع اور چبھتے ہوئے موضوع کو انہوں نے چنا ہے اور مجھے اس پہ بولنے کا موقع دیا۔ محترم سامعین، جس طرح کہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فطرت کا لغوی معنی ہے پیدائش، اور اسلام دین فطرت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی فطری جتنے بھی تقاضے ہیں جو کبھی بدلہ نہیں کرتے، تو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس فطری تقاضے کے عین موافق آئے ہیں۔ کوئی بھی اسلامی حکم فطرت کے متضاد نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ مثلا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مدنی الطبع ہے، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہ کر اس کی عادت ہے، وہ علیحدہ نہیں رہ سکتا، اس کی اکیلے زندگی بڑی دشوار ہے۔ جی جی۔ اس لیے اسلامی حکم یہ ہے، شرعی حکم یہ آیا کہ بھئی خاندانی نظام ہونا چاہیے، معاشرتی نظام ہونا چاہیے، سیاسی نظام ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے بھی وہی احکام بیان کیے کہ جو اس کی فطرت کے عین موافق تھے۔ جی جی جی۔ اس کے برعکس دیکھا جائے عیسائیت، اس نے کہا رہبانیت۔ رہبانیت کیا ہے؟ آپ گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر بس جنگلوں میں چلے جائیں، اکیلے زندگی گزاریں، مشکلات برداشت کریں، یہ فطرت کے مخالف ہے، فطرت کے مخالف ہے۔ اس طرح مغرب زدہ لوگوں نے اباحیت کو پرچار کیا۔ اباحیت کا معنی ہے کہ انسان بالکل آزاد ہے، اس کی جو مرضی چاہے کرے، مطلب کہ وہ خاندانی نظام میں رہنا چاہے نہ رہنا چاہے، وہ معاشرے کے اصول و ضوابط کو اپنائے نہ اپنائے، اس سے بالاتر ہے، وہ مادر پدر آزاد جو ہے ان کی ذہنیت بنا دی گئی۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے میں نے سمجھایا، ورنہ اسلام تو کامل فطرت کا مذہب ہے۔ تو ایک مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ جو انسان کی طبیعت تھی، جو فطرت تھی، شریعت نے بھی اس کے عین موافق احکام دیے تاکہ انسان اس کے اوپر جاری و ساری رہ سکے۔ اور جتنے بھی دیگر مذاہب یا دیگر سوچ ہیں، ذہنیت ہیں، انہوں نے اس کے خلاف بہت ساری باتیں کی ہیں، اور اس لیے وہ چند عرصے رہتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور اسلام جو ہے تا قیامت جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب، موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان فطرت سے ہٹ رہا ہے، تو اس کی کیا مطلب فطرت بدل گئی ہے یا کیا فطرت کے اصول بدل گئے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیں، ابھی میں نے سرسری ذکر کیا کہ فطرت ایسی چیز ہے جو کبھی بدلہ نہیں کرتی۔ اچھا، ٹھیک۔ فطرت ہمیشہ برقرار رہے گی، شریعت فطرت کے مطابق آتی ہے۔ اب جو یہ سوال ہے کہ بھئی انسان کی فطرت بدل گئی ہے، یہ مغالطہ ہوتا ہے ہمیں۔ یہ فطرت نہیں، یہ عادت بدل گئی ہے۔ عادت بدل گئی ہے۔ ہاں، عادت چینج ہو گئی ہے۔ مثلا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ رات کو سوئے گا اور دن کو جاگے گا، یہ اس کی فطرت ہے۔ اللہ پاک نے جو ہے بعض جانوروں کی فطرت یہ رکھی ہے کہ وہ رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ بالکل۔
تو انسان کا جو پیدائشی بچہ ہوتا ہے کہ وہ صبح صبح اٹھ جائے گا فجر کے وقت، یہ کیونکہ یہ اس کی فطرت میں داخل ہے، لیکن ہم نے اپنی عادتیں تبدیل کر کے فطرت کو مغلوب کر دیا اور عادت غالب آ گئی۔ تو جب عادت غالب آ جاتی ہے، ہم نے عادت یہ بنا لی کہ ہم دن میں سوئیں اور رات کو جاگیں، اس چیز کو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فطرت تبدیل ہو گئی ہے، حالانکہ فطرت چینج نہیں ہوئی ہے، عادت تبدیل ہوئی ہے۔ تو فطرت اور عادت کو مکس نہیں کرنا چاہیے، فطرت ہمیشہ یکساں رہے گی، عادت ہم اس کو غالب کر دیتے ہیں، جس بنا پر ہم فطرت کو مغلوب سمجھتے ہوئے کہہ دیں گے فطرت کیا ہے، ختم ہو گئی۔ فطرت نہیں تبدیل ہوئی، عادت تبدیل ہوئی ہے ہماری۔ یعنی کہ جو انسان کی عادات ہیں وہ ایسی بدلتی جا رہی ہیں کہ وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ فطری جو تقاضے ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فطری تقاضے تبدیل نہیں ہو رہے، اس کی عادتیں ان سے اتنی غالب آ گئی ہیں، وہ اس فطرت کو مغلوب کر دیتا ہے، اتنی فطرت کہتی ہے کہ انسان نے روز کھانا کھانا ہے، اور اب اگر انسان بھوکا رہے تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ فطری اصول بدل جائے گا۔ جی جی، اچھا حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جب اسلام فطری دین ہے تو اس کے بعض احکامات پر عمل کرنے میں دشواری کیوں ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، فطرت اور دشواری یہ دونوں کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں، دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جیسے ابھی آپ نے مثال دی کھانے کی مثال، تو اس طرح کمانا بھی انسان کی فطرت ہے۔ جی جی، تو کیا انسان جو ہے بغیر محنت اور مشقت کے کما لیتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسا، انسان کو کمانے کے لیے بہت دشواری چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی فطرت کے مطابق ہے تو مجھے دشواری کیوں ہو رہی ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ فطرت اور دشواری ساتھ رہے گی۔ دیکھیں بھئی، میں نے پہلے بھی کہا کہ شریعت فطرت کے عین موافق ہے، تو اگر کوئی حکم شریعت کا ایسا ہوتا کہ جس پر عمل کرنا انتہائی دشوار ہوتا، کہ ممکن ہی نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ بالکل بالکل۔ اس کے برعکس اگر کوئی شریعت کا حکم ایسا ہوتا کہ جس میں کوئی دشواری ہی نہ ہوتی، یہ بھی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ فطرت بھی تقاضا کرتی ہے کہ بغیر محنت مشقت کے کچھ ملنا بھی نہیں چاہیے، اور اتنی بھی مشقت نہیں ہونی چاہیے کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اس لیے شریعت ہمیشہ درمیانی راہ، متوسط راہ رکھتی ہے کہ کچھ محنت مگر اتنی محنت نہیں کہ جو تکلیف دے، اور بالکل ہی محنت نہ ہو تو پھر تو محنت کرنے والا نہ محنت کرنے والا برابر ہو جائے گا، یہ فطرت کے اصول کے برخلاف ہو جائے گا۔ تو لہٰذا متوسط راہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ دشواری کچھ آسانی مل کر چلتی رہتی ہے۔ تو دشواری اور فطرت دونوں متضاد نہیں بلکہ عین موافق ہیں ایک دوسرے کے۔ حضرت یہ جو عموماً اب جیسے یہ سوال ہے کہ بعض احکامات اسلام کے ایسے ہیں کہ جن پہ عمل کرنا دشوار محسوس ہوتا ہے، تو ایسے کون سے احکامات عموماً لوگ کہتے ہیں، جبکہ اسلام تو ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ اس کے تمام جو ہے احکامات پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ پیچھے معاملہ یہ ہے کہ جب انسان کی نفس پرستی غالب آ جاتی ہے تو اس کو آسان سے آسان شے بھی دشوار لگتی ہے۔ مثلاً کہ نماز ہے، روزہ ہے، اب ایک شخص آیا میرے پاس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں روزہ نہ رکھنے کے بہانے، کیونکہ اس کو طبیعت کے اوپر دشوار لگ رہا ہے، اسے اس کی عادت خراب ہو گئی ہے، فطرت خراب نہیں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے، وہ کیسا چاہے گا کہ بندہ جو ہے بھوکا رہے اور تکلیف برداشت کرے۔ تو میں نے اس بندے کو یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت پر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو بندے پر کوئی دشوار حکم نہیں لگا سکتا، تو اللہ کی رزاقیت کے پر بھی تو یقین رکھو، کیوں محنت کرتے ہو کمانے کے لیے؟ تو وہ خاموش ہو گیا، کیوں جب آپ کو کمانے کے لیے بھی محنت چاہیے تو دین کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دشواری تو ہوگی، کیونکہ اگر تکلیف نہ ہو تو پھر احساس ذمہ داری نہیں پیدا ہوتی، تکلیف ہوتی ہے تو دوسروں کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہ چیز فطرت کے عین موافق ہے، جس انسان کو کوئی شے بآسانی مل جائے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ دشواری جو ہے ہو رہی ہے لوگوں کو، تو وہ ان کی اپنی عادات خراب ہو چکی ہیں، فطرت خراب نہیں ہوئی ہے۔ اور فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کو مصروف رکھا جائے۔ انسان اگر جو ہے بالکل ہی فارغ پڑا رہے گا اور اس کو جو ہے کوئی ایکٹیویٹی نہ دی جائے تو پھر یہ تو ایک عمومی جو تجربہ دیکھا گیا ہے کہ فارغ آدمی جو ہے وہ نفسیاتی ہو جاتا ہے، کاروبار زندگی معطل ہو جائے گا اس بنا پر۔ جی جی۔ تو ناظرین محترم، اسلام دین فطرت ہے، آج اس عنوان پر بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں ایک وقفے کی طرف ہم جائیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔
वेलकम बैक नाज़रीन किराम। मीम टीवी की वक्त सहर ट्रांसमिशन जारी है। उन्वान है इस्लाम दीन फितरत है। क्या फितरत के तकाजे हैं और क्या इस्लाम की तालीमात हैं, इस पर बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हो रही है। और गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप हजरात को बताता चलूँ कि मीम टीवी की जो नशरियात आपके सामने पेश की जाती हैं, इन नशरियात को अगर आप इंटरनेट पर मुलाहिजा करना चाहें तो यूट्यूब पर मीम टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट किया जा सकता है। तमाम प्रोग्राम्स वहाँ देखे जा सकते हैं और मीम टीवी की वेबसाइट www.meemtv.org पर भी विजिट कर सकते हैं। हज़रत साहब, इस्लाम दीन फितरत है, इस पर गुफ्तगू जारी थी। अकल और फितरत का आपस में क्या ताल्लुक है? ये एक हैं या जुदा, और दोनों का दायरा कार क्या है? जी, जहाँ पर भी अकली बातें आजकल पेश की जाती हैं, पीछे जो है ना रेशनलिज्म जो है एक नज़रिया गुजरा है, उसके मुताबिक वो हर शय को अकल पर परखते हैं। लिहाजा वो अकल, इस्लाम, अकल, फितरत, इसके मुवाज़ने जो है बहुत ज़्यादा आजकल पेश किए जाते हैं। तो मैं थोड़ा तफसीली जवाब देना चाहूँगा इसका कि अकल और फितरत एक नहीं है। जिस तरह अकल और हिस्स दोनों एक जैसे नहीं है। सही। यानी इंसान हवास के जरिए जो इल्म हासिल करता है वो अकल के पर खिलाफ है, दोनों का दायरा कार मुख्तलिफ है। सही। इसी तरह अकल और फितरत का भी दायरा कार मुख्तलिफ है, दोनों जुदा जुदा हैं। अब थोड़ी सी मिसाल की जानिब आते हैं। मसलन मैं आपको कहूँ कि आप आंखें बंद कर लें, मैं आपके सामने शरबत रखता हूँ, आप मुझे बताइए इसका रंग क्या है। तो आप अपनी अकल से उसका रंग नहीं बता सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका रंग की जो क्या आप रंग पहचाने, इसका ताल्लुक इंसान की आंख से है। जी। अकल का दायरेदार इससे बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अब दूसरी मिसाल इस तरह कि अगर आप किसी रेगिस्तान में जा रहे हैं, वहाँ आपके पाँव के निशान नजर आ रहे हैं, तो नजर तो सिर्फ पाँव के निशान देख रही है, लेकिन अकल इस बात पर दलालत कर रही है कि कोई शख्स यहाँ पर गुजरा है और नजर उसको नहीं देख सकती, अकल उसको दलालत कर रहा है, असल अकल उसकी रहनुमाई कर रहा है। तो अकल का दायरा कार मुख्तलिफ, हिस्स का दायरा कार मुख्तलिफ। बिल्कुल। इसी तरह अब फितरत और अकल का मुवाजना करते हैं। देखिए भाई, फितरत के बारे में हमने पिछले सेगमेंट में ये बयान किया कि कभी भी फितरत तब्दील नहीं होती, ये इंसान की जिबिल्लत और सरिश्त में दाखिल है। सही। ये चेंज नहीं होगी। सही। लेकिन अकल जो है वो कभी फितरत के मुताबिक हुक्म देता है, कभी फितरत के मुखालिफ भी हुक्म देता है। अकल बहुत सारी बातें तब्दील कर देता है फितरत की। जैसे हमने कमाने की मिसाल ली है, फितरत का तकाजा है इंसान कमाएगा, थोड़ी बहुत मशक्कत करेगा। सही। लेकिन बाज इंसान की अकल ये कहती है कि बस कमाओ, न सेहत का ख्याल रखो, न घर का, न बच्चों का, न ख़ानदान का, न अखलाक का, न हलाल और हराम का, बस कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो। किसी की अकल ये कह रही है, किसी की अकल ये कहती है हमें कमाने की क्या ज़रूरत है, कमाई कोई और खाए हम। तो अकल अलग हुक्म दे रही है और फितरत कहती है बे सब हर शख्स को कमाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत दुश्वारी इख्तियार करनी है। तो इन दोनों का आपस में बहुत जुदा जुदा दायरा कार हो गया। फितरत अलग कहती है, अकल अलग कहती है, लिहाजा इसका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। तो दरअसल पीछे मामला ये है कि अकल और इस्लाम को आपस में टकराने की कोशिश की जाती है। अच्छा, इस वजह से ये सवाल है। अब हम कहते हैं ना इस्लाम दीन फितरत है, तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि अकल इस्लाम के मुखालिफ है, कहते हैं अकल फितरत के मुखालिफ है, तो नतीजा तो यही आएगा ना कि अकल इस्लाम के मुखालिफ है। तो याद रखिए कि अकल एक नाकिश है, इसके अहकाम मुख्तलिफ होते रहते हैं, बंदे के जज्बात, किरदार, माहौल की वजह से तब्दील होती रहती है अकल। जबकि इस्लाम एक 100% मजहब है, वो हमेशा से जारी रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। तो हमेशा याद रखें कि अकल को आप मतबू ताबे रखें और शरीयत को ऊपर रखें, क्योंकि शरीयत में तब्दीली नहीं है। जहां हमने अकल को ऊपर रख दिया और शरीयत को उसके ताबे बना दिया, वहीं से ये गलती की बहुत बड़ी बुनियाद है और इंसान जो है गुमराही की जानिब बआसानी चला जाएगा, उसको मालूम नहीं होगा। और गुमराही कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे आपके पूछ के दाखिल हो, आपके अंदर दरवाज़ा खटखटाए, मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, जी और चली जाएगी, आपको शऊर भी नहीं होगा, बतदरीज जाती है और बंदे को अंदाजा ही इंसान को शऊर नहीं रहता। जी जी। तो नाज़िर मोहतरम, हमने जाना कि अकल और फितरत में क्या फ़र्क है, हवास क्या है, अकल क्या है, फितरत क्या है, और सबके अपने अपने दायरे कार हैं।
حواس کا اپنا دائرہ کار ہے، عقل کا اپنا دائرہ کار ہے، اور فطرت کا دائرہ کار کافی وسیع ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام فطرت کے رہنما اصول سکھاتا ہے، بیان کرتا ہے۔ حضرت صاحب ایک بات یہ دیکھی گئی کہ دنیا میں جو ہے نا ایک تعداد ہے کہ جو کاروبار کرتی ہے، بڑے پیمانے پر کرتی ہے، چھوٹے پیمانے پر کرتی ہے، تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ مالی وسائل ہوتے ہیں۔ پھر ایک غربا کی تعداد ہے، جو غربا ہیں جو مزدوری کی طرف رہتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہے مطلب روزگار سے نہیں ہوتے، تو ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہے۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ مطلب ان کی مدد کون کرے گا؟ غریبوں کی ان کو وسائل کون دے گا؟ سب یہ سوچتے ہیں کہ ان کو جو ہے ضروریات زندگی کس طرح سے فراہم کی جائیں گی، یا کم از کم ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تو پہنچ جائیں۔ اب ایسا دین کہ جو فطرت کے سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو وہ دین ان غربا کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ ان کو کون کھلائے گا پلائے گا؟ اسلام کا کیا کانسیپٹ ہے اس حوالے سے؟ جی، اسلام کے کانسیپٹ سے پہلے جو ہے میں آپ کو کچھ کمیونزم کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ کمیونزم جو ہے چند عرصے پہلے یہ ایک سوچ پیدا ہوئی، اور اس پوری دنیا کے چند ممالک نے اس کو اپنایا حکومتی طور پر، لیکن وہ اپنے ان ناقص رویوں کی بنا پر اب آج ختم ہو چکی ہے۔ ختم ہو گئی۔ اس طرح اس کمیونزم کے اندر یہ ذہنیت تھی، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہر شخص مالی اعتبار سے برابر ہونا چاہیے۔ اچھا، تو جس مالدار شخص کے پاس مال ہوتا تھا، اس کے مال کو چھین لیا جاتا تھا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ نظام جو ہے ایسا برباد ہوا کیونکہ یہ فطرت کے مخالف تھا۔ مخالف ہے، بالکل مخالف ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ کسی کو مالدار رکھا، کسی کو غریب رکھا۔ اگر سارے ہی مالدار ہو جائیں یہ بھی فطرت کے خلاف، سارے ہی غریب ہوں یہ بھی فطرت کے خلاف۔ پھر حضرت بعض لوگ کام چور بھی تو ہوتے ہیں، بعض محنتی ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پاس پیسہ آ بھی جائے تو رکھتے نہیں ہیں، سنبھال نہیں پاتے، یا غلط استعمال کرتا ہے۔ جی جی۔ تو اس لیے دیکھیں اسلام نے کیا کیا کہ مالدار اور غریب کو برابری کا لیول کبھی نہیں دینا چاہا۔ بس اسلام نے یہ اصول رکھا کہ جو مالدار حضرات کے پر یہ لوازمات داخل کر دیے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، آپ کو فطرات دینے ہیں، اور اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والوں کی بنیادی ضروریات مالدار والوں کو پوری کرنی ہے۔ تو اب غریبوں کی بنیادی ضروریات کی کفالت جو ہے مالدار کے ہاتھ میں دے دی گئی، اور اس کے لیے اس پر ثواب رکھا، اور اس کے لیے دنیا کا نظام چلانے کا پورا سسٹم بن گیا۔ اسی طرح جو کمزور لوگ ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری مضبوط لوگوں کے ہاتھ میں دے دی۔ جیسے گھر کے اندر ایک مرد ہے، اس کی پر ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے، والدین بوڑھے ہیں تو اس کی کفالت بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ یوں اسلام نے کیا کیا، سسٹم کو مینج کیا۔ جی جی، لیول کرنا جو ہے درست بات ہے، مینج کرنا پڑتا ہے یہاں پر۔ تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اس لیے آج ڈونیشن دی جاتی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، اصول شریعت کے عین موافق ہے۔ تو زکوٰۃ لینے والا کیوں نہیں تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ سارے ہی مالدار تھے، مطلب سارے، کچھ بہت زیادہ مالدار تھے، کچھ نارمل تھے، لیکن اتنی نچلی سطح پر کوئی نہیں تھا کہ جس کو روزانہ کے کھانا پینا اور کپڑے کی رہنے کی سہولیات بھی موجود نہ ہو۔ تو یہ لیول کہنا کہ بھئی کوئی بڑا ہے اور کوئی چھوٹا ہے، تو یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ سسٹم ہونا چاہیے، مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ بنیادی ضروریات غریبوں کو مل جائے، اور امیروں سے ڈونیشن لے کے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ بہت شکریہ حضرت صاحب۔ تو ناظرین محترم، اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کے تقاضے یہ کہتے ہیں کہ غربا کی مدد کی جائے، غریبوں کو سہارا فراہم کیا جائے۔ اور پھر حضرت صاحب نے تعارف کرایا کمیونزم کا، تو کمیونزم کے حوالے سے حضرت صاحب نے بتایا کہ ایسا کانسیپٹ تھا کہ جس نے جو ہے انہوں نے یہ چاہا کہ جو ہے دنیا بھر میں ساری دولت کو برابر تقسیم کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ بعض لوگ جو ہے دولت کو صرف رکھتے ہی نہیں، سنبھالتے ہی نہیں، بلکہ بڑھاتے ہیں، اور بعض لوگ ضائع کرتے ہیں۔ تو یوں کمیونزم قائم نہیں رہ سکا، اور اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت کی تعلیمات فطرت کے اصولوں کے مطابق ہیں، اور فطرت کے اصول یہ کہتے ہیں کہ امیر غربا کی مدد کرے، اور غربا پر شفقت کرتے ہوئے ان کے لیے زکوٰۃ نکالے، صدقات نکالے، اور اس طرح سے غربا کی مدد کرے۔ تو یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے، اور وقفے کے بعد ایک سوال ہم حضرت صاحب سے یہ پوچھنے والے ہیں کہ جو یہ دین فطرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ بچوں کو کیسے سمجھائیں اور نیوٹرل عوام کو کیسے بتایا جائے گا کہ اسلام دین فطرت ہے؟ ویلکم بیک ناظرین اکرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، عنوان کے اسلام دین فطرت ہے۔
اور فطرت کے تقاضے اسلام سے کیا تقاضا کرتے ہیں، اور اسلام کیوں کہا جاتا ہے کہ دین اسلام ہی دین فطرت ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس پر گفتگو جاری تھی۔ علامہ صاحب، ہمارا جو یہ آج کا عنوان ہے، اب عموماً جو ہماری فیملیز دیکھتی ہیں، گھروں میں بچے دیکھتے ہیں، خواتین دیکھتے ہیں، اور نیوٹرل جو لوگ ہیں، کاروباری حضرات دیکھتے ہیں، تو انہیں آپ کس طرح سے سمجھائیں گے کہ اسلام دین فطرت ہے؟ چھوٹی چھوٹی آسان مثالیں لیتے ہیں جی کہ جیسے ہمارے یہاں ٹریفک کے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ ہیلمٹ جو ہے پہننا ضروری ہے، ون وے جو ہے نا اس کا قانون بنایا ہوا ہے، ٹریفک سگنلز ہیں، اور تیز رفتاری کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ان سب کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ سارے قوانین اس لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ جان کی حفاظت ہو، کیونکہ تیز رفتاری ہوگی، ہیلمٹ نہیں ہوگا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ٹریفک میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ تو مین پوائنٹ کیا ہے؟ جان کی حفاظت، جان کی حفاظت جی۔ اور اس جان کی حفاظت کے لیے یہ سارے کیا ہیں؟ اسباب ہیں کہ اگر تیز رفتاری ہوگی تو جان جا سکتی ہے، ون وے آئے گا جان جا سکتی ہے، ہیلمٹ نہیں پہنے گا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو جان کی حفاظت ہے اصل سے، اور اس سے بچانے کے لیے اور سارے اسباب کو بھی منع کر دیا گیا۔ تو حفاظت جان کی وجہ سے اسباب کے اوپر قوانین وضع ہو گئے، جرمانہ لگے گا تیز رفتاری پر، ہیلمٹ نہ پہننے پر۔ یہ چیز ہم نے سمجھ لی تو دیکھیں اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے بھی ایسے ہی احکام دیے۔ اسلام کا یہ اصول ہے کہ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، کہ جو بھی چیز برائی ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، تو اسلام اس کے اسباب کو بھی روک دیتا ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ جان کی حفاظت ایک اہم چیز ہے، لہذا اس کے اسباب کو بھی منع کر دیا جائے گا، تیز رفتاری کو بھی۔ اسی لیے اسلام نے دیکھیں ایک مثال دیتے ہیں کہ بے حیائی، اسلام کہتا ہے یہ بری شے ہے، تو اسلام نے اس کے اسباب کو بھی روکا۔ مثلا پردے کا حکم دیا، مرد و عورت کے اختلاط کو منع کیا، حد قذف کی جو احکامات نازل کیے، نکاح کے احکام بیان کیے، یہ ساری چیزیں اس کے اسباب ہیں تاکہ بے حیائی کو روک دیا جائے، بے حیائی کو روکا جائے جی۔ اچھا، اب دوسری مثال لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ دبئی کا لائسنس اگر مل جائے تو پوری دنیا میں چلے گا، اور اس کے قوانین بڑے سخت ہیں، اور ہم تعریفیں کرتے ہیں کہ اگر دبئی کا جو ہے لائسنس اگر مل جائے نا، اگر جو اس کے لیے ان کو لاکھوں ہزاروں درہم خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں، ہم تعریفیں کر رہے ہیں، بہترین جو ہے نظام ہے دبئی کے لائسنس کا، پوری دنیا میں لائسنس چلتا ہے، اس کے بعد اتنا خرچہ ہوتا ہے، بڑے سخت قوانین ہیں۔ اب ہم قوانین کی سختی کو اہمیت دے رہے ہیں، قوانین کی سختی کو ہم کہہ رہے ہیں بہت تحسین کر رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ اب اسلام نے بھی کیا کہا؟ کچھ قوانین سخت لگائے، اور قوانین کی سختی کی وجہ سے آدمی جرم سے بچتا ہے۔ بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ قوانین سخت ہے تو اس کو لگانا ہی ہے سب کو، سختی اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ بندہ اس شے سے بچ جائے۔ دیکھیں کہ اسلام نے کیا کہا کہ بچہ جب جو ہے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا ہے، 10 سال تک نہ پڑھے تو اس کو مارا جائے، مار کے پڑھائے۔ یہ سختی نہیں ہے، یہ سختی اس لیے ہے تاکہ بچہ مار کے خوف سے نماز پڑھنے کا عادی بن جائے، یہ مقصود نہیں کہ مارا ہی جائے۔ تو یہ قانون بنایا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کو نہ کریں، اس سزا سے بچیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عوام کی، لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سختی کو ناپسند کرتی ہے، لیکن چلتی سختی سے ہی ہے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی۔ جی جی جی، کیونکہ سختی ہوتی ہے تو یہ قوانین جو ہے مضبوط رہتے ہیں، نظام مضبوط رہتا ہے۔ ہم دبئی کے لائسنس کو کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے کیونکہ وہ قوانین سخت ہے، تو اسلام جب سب قوانین دیتا ہے تو ہمیں ناراضگی نہیں، کہ یہ فطرت کے عین موافق ہے۔ اس طرح آپ تیسری مثال لیتے ہیں، شوگر کا مریض جو ہے اگر اس کو زخم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انگلی کاٹ دو، کیونکہ اگر آپ نے انگلی نہیں کاٹی تو یہ پورا زخم آپ کے جسم میں پھیل جائے گا، آپ کی جان چلی جائے گی۔ جی، تو اس چھوٹے نقصان کو برداشت کر لو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ صحیح۔ تو اسلام نے بھی ہمیں یہ حکم دیا کہ چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جائے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ مثلا اسلام نے جہاد کا حکم دیا، تو جہاد کا حکم فطرت کے عین موافق ہے، کیونکہ ایک چند لوگ ہیں جو پورے اسلامی نظام کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان چند لوگوں کو ختم کر دیا جائے، ایک انگلی کاٹ دی جائے، باقی لوگوں کو درست پورے جسم کو محفوظ کیا جائے۔ صحیح۔ اس طرح آپ چوتھی مثال لیتے ہیں
کہ ہم نے دیکھا کہ نیلسن منڈیلا بہت مشہور آدمی ہے، اس شخص نے صرف نسل پرستی اور اپنی قوم پرستی کے لیے قربانیاں دی، جیل کاٹی، لوگوں کی جانے قربان ہوئی، اور کس لیے؟ تاکہ اپنی قوم کو جو اس کی نسل ہے اس کو ترجیح ملے، اس کو حیثیت ملے، معاشرے کے اندر جو ہے عزت ملے۔ اس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی قربان کی، اور اس کو ہم ہیرو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا موٹیو تھا، یہ تھا کہ میں اپنی قوم، اپنی نسل، اپنی جو ہے اپنی جو ہے لوگوں کو جو ہے ترقی دوں، ترجیح دوں، عزت دوں۔ اب یہی کام شریعت کہتی ہے کہ قربانی جب دی جائے گی تو اس کے بعد آدمی کو اچھے نتائج ملیں گے۔ بالکل مثلا 313 نے قربانی دی تو آج اربوں مسلمان ہیں۔ بالکل تو اگر وہ 313 قربانی نہ دیتے تو اربوں مسلمان نہیں ہوتے۔ تو کوئی بھی اسلامی تنظیم، کوئی بھی دینی کام ہو، اس کے لیے ابتدائی لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہے، پھر پھل پھول کے جو ہے وہ اتنا بڑا درخت اناور درخت بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں نے آسان چھوٹی مثالیں دی، ہم دنیا میں ان چیزوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو ہم بعض لوگ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کیا حکم ہے جہاد کا، یہ کیا حکم ہے مارنے کا، تو یہ آپ دنیاوی احکام کو تو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو یہی تو فطرت ہے۔ شریعت فطرت کے موافق حکم دے گی، کبھی اس کے برخلاف حکم نہیں دے گی۔ تو محترم ناظرین، بیم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور آج آپ نے سنا کہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے تقاضے ہمیں کیا سکھاتے ہیں، اور اسلام ہمیں کس طرح سے فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کا سبق، درس اور ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، میم ٹی وی کی اگر آپ پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر، میم ٹی وی کے چینل پر، یوٹیوب چینل پر آپ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ میم ٹی وی کی ویب سائٹ memtv.org وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دے رہا ہے انعام جاویدانہ